نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی بھی بات کو منسوب کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ بات دو اعتبار سے کلیئر ہے یا نہیں ہے۔ جب بھی حدیث کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سندن اور متنن دونوں اعتبار سے کلیئر ہے۔ سندن کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی بیچ میں راوی آ رہے ہیں ہر ایک نے اس سے سنا ہے، ہر ایک کا اتصال ہونا چاہیے اور ہر ایک کی چین مکمل ہونی چاہیے، اوپر تک یہ چین جانی چاہیے۔ یہ سند کا اتصال ضروری ہوا کرتا ہے۔ اگر سند درست ہے، اس کے راوی سارے درست ہیں، اس کے اندر کوئی فسق کی علامت نہیں ہے یا جھوٹ کی علامت نہیں ہے، تب جا کر وہ روایت سندن قبول کی جاتی ہے۔ دوسری بات، جب سند سے روایت کلیئر ہو جاتی ہے، اس کے بعد درجہ آتا ہے متن کا، کہ جو اس روایت میں اس حدیث میں بات آ رہی ہے وہ بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ اگر قرآن و حدیث کے خلاف بات آ رہی ہوتی ہے تو ہمارے محدثین اس روایت کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اگر وہ قرآن و حدیث کی مطابقت میں ہے بات، تب جا کر اس روایت پر حدیث کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا کہ ہمارے دین میں بہت زیادہ ذمہ داری ہمیں بتائی گئی ہے کہ جب تک سندن و متنن یہ بات کلیئر نہ ہو جائے، آپ کوئی بھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ آپ ایک حرام کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو ہم پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور ارشاد فرمایا کہ تمہارا ہم پر بات کو منسوب کرنا یا جھوٹ بولنا اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کی طرف بات منسوب کر دیتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام بندے کی طرف بات منسوب کریں گے، اس سے کوئی دین نہیں بننا، نہ اس سے کوئی دین کا فائدہ یا نقصان ہونا ہے۔ لیکن ایک بات اللہ کے نبی کی طرف جب منسوب کی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے لوگ اس کو دین سمجھتے ہیں، اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور یہ بات اگر ثابت نہیں ہے تو پھر یہ نقصان دہ بات ہو جاتی ہے کہ جو بات اللہ کے رسول نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں بتائی وہ آپ اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر کے بیان کر رہے ہیں، تو یہ بات غلط ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی روایت آتی ہے تو سندن و متنن دونوں اعتبار سے ہمارے شارحین محدثین کلیئر کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو آگے بیان کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اب رمضان کے آتے ہی یا ربیع الاول کے آتے ہی ایک روایت گردش کر رہی ہوتی ہے سوشل میڈیا پر، اور وہ روایت یوں ہے کہ من بلغ الناس بشہر رمضان، جو بھی رمضان کے آنے کی خوشخبری دے گا، جس کو اس طریقے سے ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جو سب سے پہلے رمضان کی آمد کی خوشخبری دے گا، حرمہ علی النار، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام فرما دے گا، یعنی اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے اور اس طریقے سے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ سوشل میڈیا پہ میسیجز میں بہت زیادہ یہ روایت چلتی ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے گا کہ جتنی بھی احادیث کی کتب ہیں، کسی ایک حدیث کی کتاب میں یہ روایت موجود نہیں ہے، اور ہمارے محدثین نے اس روایت کو صرف ضعیف نہیں بلکہ موضوع قرار دیا ہے، اس لیے کہ جتنی اہل سنت کی کتب حدیث ہیں کہیں ایک مقام پر بھی یہ روایت موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ راوی کی اپنی گھڑی ہوئی بات ہے، ورنہ کہیں نہ کہیں تو آتی، چاہے ضعیف آتی، لیکن آتی تو آئی ہی نہیں ہے یہ روایت۔ لہذا جب مجموعہ حدیث میں یہ روایت ہے ہی نہیں، کہ اس کا نام و نشان ہے ہی نہیں، تو اس روایت کا ثبوت ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ ربیع الاول میں جو بیان کی جاتی ہے کہ ربیع الاول کی آمد کی جو خوشخبری دے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، جنت واجب ہو جائے گی، یہ بالکل جھوٹی روایات ہیں۔ بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کی آمد کی خوشخبری سنانے پر کوئی جہنم سے برات یا کوئی جنت کا وجوب نہیں لکھا ہے۔ ہاں، رمضان کے آمد کی خوشخبری سنانا، دینا، یا اللہ تمہارے لیے رمضان کو مبارک کرے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یا محافل کا انعقاد کرنا تاکہ لوگ رمضان کے مسائل سیکھ لیں، اس محفل کے اندر استقبال رمضان جیسے ہمارے ہاں کی جاتی ہیں محافل، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس حدیث پر کہیں گے کہ جناب حدیث یہ ہے کہ رمضان کی آمد کی خوشخبری دو گے تو جہنم سے بچ جاؤ گے اور جنت واجب ہو جائے گی، تو یہ بات بالکل جھوٹی ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارے دین سے۔ اور اسی طریقے سے ربیع الاول پر جو یہ روایت بیان کی جاتی ہے وہ روایت بھی بالکل جھوٹی ہے، کوئی اس کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے۔ شیخ صالح منجد صاحب انہوں نے بہترین تحقیق فرمائی ہے اس پر، اور ابن الجوزی کا ایک قول بھی نقل کیا گیا، اور ان قول کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یتناقض للاصول، جو بھی روایت آپ کے اصول یعنی جو بنیادی کتابیں ہیں حدیث کی، ان حدیثوں کے اندر موجود نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ جب بنیادی کتابوں میں ہے ہی نہیں حدیث، تو حدیث کی کتابوں کے علاوہ کہاں سے ملے گی وہ حدیث؟ اس لیے ہمارے محدثین نے، امام ابن الجوزی نے بالکل جو ہے نا اس روایت کو ثابت نہیں رکھا گیا، موضوع قرار دیا گیا۔ لہذا نوجوانوں کو اس سے محفوظ رہنا چاہیے، اور جس کے پاس بھی یہ بات پہنچے تو وہ اس کو الٹا رپلائی کرے، میسج کرے کہ جناب آپ نے یہ غلط میسج کر دیا گیا، ایسی کوئی حدیث اہل سنت کی کتابیں حدیث کی کتابوں میں بالکل نہیں ہے۔ دوسری بات
افطاری کے وقت دعا پڑھی جاتی ہے، اور دعا پڑھی جاتی ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یا مختلف الفاظوں کے ساتھ آئی ہے، مطلب پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا ابو داؤد کی روایت میں موجود ہے، لیکن اس دعا کے اندر ایک راوی آ رہا ہے معاذ بن زہرہ، یہ جو راوی ہے یہ مرسل روایت کر رہا ہے، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہمیں پہنچی ہے، ہمیں ملی ہے، کس نے تمہیں سنائی، کس نے بتائی، وہی یہاں پر سند متصل کا نہیں پائی جا رہی ہے، یعنی کہ اس کو یہ بات کس نے بتائی کچھ اتا پتہ نہیں ہے اس کے اندر۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں نبی کی بات ہمیں ملی ہے، تو یہ بات اس کا کہنا یہ تھوڑا مجہول کر دیتا ہے اس روایت کو، اور اس کو کس نے بتائی، اس کو یہ بتانا چاہیے تھا، اس کی ذمہ داری ہے، چونکہ ہمارا دین سند کے اعتبار سے چلتا ہے، کوئی بھی بات اللہ کے رسول کی آئے گی تو وہ اتصال کے ساتھ آتی ہے، سند کے ساتھ آتی ہے، بغیر سند کے نہیں آتی ہے، ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ لیکن اس نے یہاں پر بیان نہیں کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے کیسے سنا، اس کو کیسے یہ بات پہنچی، اس کو کس نے بات پہنچائی، وہ اس کو بیان نہیں کر رہا ہے معاذ بن زہرہ۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے محدثین نے، شارحین نے اس کو مرسل قرار دیا گیا، یعنی بیچ میں سے اس نے بندہ غائب کر دیا کہ مجھے نبی کی بات کس نے سنائی، کس نے بتائی، وہ بندہ غائب کر دیا۔ وہ بندہ کون تھا اگر پتہ ہوتا تو ہم تحقیق کرتے ہیں، اب نہ جانے وہ بندہ کیسا ہوگا، یا اس نے اس سے سنا بھی تھا یا نہیں سنا تھا، کچھ معلوم نہیں ہے اس کی حقیقت، اس لیے اس روایت کو کہتے ہیں مرسل، اور مرسل بالاتفاق ضعیف ہوتی ہے، اور ضعیف کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس لیے یہ دعا اگر آپ اس نیت سے کہہ رہے ہیں کہ سنت ہے، اللہ کے نبی نے پڑھی ہے، تو جناب یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات درست نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس دعا کی نسبت درست نہیں ہے۔ ہاں صحابہ کرام سے بات سے یہ ثابت ہے، وہ اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، موقوفاً ٹھیک ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ اچھا دونوں میں فرق یہ ہے کہ آپ مطلقاً دعا کر لیں، وہ تو کوئی بھی دعا کر لیں، کسی بھی الفاظوں میں کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ یہ کہیں کہ یہ الفاظ اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، یہ بات بڑی خطرناک ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی سے یہ بات ثابت نہیں ہو تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، وہ آپ کہہ لیجیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں چونکہ نسبت نبی کی طرف نہیں ہو رہی ہے تو لہذا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا بہترین اس مسئلے میں بہترین مشورہ میں آپ کو دیتا ہوں، سنن ابی داؤد کی ہی روایت موجود ہے جو خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، جو روایت صحیح طور پر ثابت ہے، روایت کے اعتبار سے، راویوں کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، وہ دعا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ الفاظ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن ہمارے پی ٹی وی کی مہربانی، ہمارے سوشل میڈیا کی مہربانی، ہمارے نیشنل میڈیا کی مہربانی کہ چونکہ وہ عالم تو ہوتے نہیں ہیں، لہذا جو چلتے ہوئے بات آ رہی ہوتی ہے وہ اسی کو کر دیتے ہیں۔ ہم سب نے بھی وہیں سے دعا سیکھی، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا بیان کی جاتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہے، یا یہ دعا پڑھنا سنت ہے، بات غلط ہو جاتی ہے، نسبت نہیں کر سکتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ اس لیے یاد رکھ لیجئے گا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام افطار کے وقت اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ دعا پڑھیے، سارے اختلاف سے آپ نکل جائیں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ پھر میں آپ سے کہہ دوں کہ دعا تو آپ کچھ بھی کر لیں، کس بھی الفاظوں میں کر لیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اللہم انی لک صمت کو اگر آپ منسوب کر دیں گے اللہ کے نبی کی طرف، یہ بات بالکل غلط ہو جائے گی، یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پائے ثبوت تک نہیں پہنچ رہی، مرسلن روایت ہو رہی ہے اور بیچ میں سے بندہ غائب ہے، اس لیے نسبت نہ کریں، چاہے یہ دعا کر لیں کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر۔ اور اگر یہ دعا کرنی بھی ہے تو اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، وہ جو ہے نا اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت، یہ الفاظ تو بالکل ہی ثابت نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو انشاءاللہ اور دعاؤں کے بارے میں آپ سے ذکر کریں گے۔ اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے جسے دعائے وسیلہ کہتے ہیں، اس میں بھی بہت سارے الفاظوں کا اضافہ ایسا کر دیا گیا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، پھر انشاءاللہ اس کو آگے بیان کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔